ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ان دنوں ہمارے ملک پاکستان میں بہت زیادہ زیر بحث آنے والے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے حوالے سے ہے۔ یہ جو قانون ہمارے ہاں 2018 میں پاس ہوا، اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ معاملہ شریعت کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس اور ہمارے ملکی قانون سے متعلق بھی ہے، تو اس لیے ہم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے فیلڈ کے علاوہ باقی جو فیلڈ تھے، مثلا میڈیکل سائنس ہے، تو اس حوالے سے ماہر ڈاکٹرز جو ہیں ان کی آراء کو مد نظر رکھا ہے اور ان کی روشنی میں ہم نے اپنے لیکچر کو تیار کیا ہے۔ اور اسی طرح پاکستانی قانون کے حوالے سے ہمارے جو اسلام پسند قانون دان ہیں، ماہرین قانون ہیں، ان کے آراء کی روشنی میں ہم نے اپنی بات کو ترتیب دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے اس ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے بارے میں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے۔ اس کے ٹائٹل میں ہی بہت بڑا دھوکہ دیا گیا۔ باور یہ کروایا گیا لوگوں کو کہ یہ خواجہ سراؤں کے لیے ایک قانون ہے، ان کے تحفظ کے لیے، لیکن دراصل یہ ہم جنس پرستوں کے لیے، ان کی سہولت کاری کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ جو بنیادی طور پر لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہی خواجہ سراؤں کی نمائندگی نہیں کرتا۔ خواجہ سرا اس کو انگلش میں انٹرسیکس کہتے ہیں، ایسا شخص، ایسا فرد جو پیدائشی طور پر جنسی نقص کے ساتھ پیدا ہو۔ وہ اگر مرد ہے تو اس کی مردانگی میں نقص ہے، اگر وہ خاتون عورت ہے تو اس کی زنانہ صفات میں کوئی نقص ہے، تو ایسے فرد کو انٹرسیکس کہتے ہیں، یعنی اردو میں خواجہ سرا۔ جبکہ اس ایکٹ میں جو لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جس کے تحفظ کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے، وہ لفظ ٹرانسجنڈر استعمال کیا گیا ہے۔ ٹرانسجنڈر جو ہے وہ لفظ ایسے افراد کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی جنس کو اپنی پیدائشی جنس سے تبدیل کرتے ہیں، یعنی ایسے افراد جو بطور مرد پیدا ہوئے، ان کو پیدائش پر ان کی جنس مرد الاٹ کی گئی اور ان کی شناخت بطور مرد ہی تھی، لیکن بعد میں وہ اپنے ذہنی رجحانات کی وجہ سے یا پھر اپنے معاشرتی ماحول کی وجہ سے یا پھر کسی اور بیرونی عامل فیکٹ کی وجہ سے اپنی جنس کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہوئے۔ وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی جنس پر راضی نہیں رہے اور انہوں نے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی یا تبدیل کر لیا۔ ایسے لوگوں کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً خواجہ سرا نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیدائشی طور پر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی بچہ وہ ناقص الخلقت پیدا ہوتا ہے، اس کے کسی جسمانی عضو میں کوئی نقص ہوتا ہے، ہاتھ میں نقص ہے یا آنکھ میں یا کان میں یا ٹانگ میں، پاؤں میں، کہیں بھی کوئی نقص ہے تو پیدائشی طور پر وہ نقص کے ساتھ پیدا ہوا ہے، معذور بچہ ہے۔ بالکل اسی بچے کی طرح ایسا بچہ جو جسمانی ایک عضو یعنی جنسی عضو اس کے نقص کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تو وہ معذور بچے کی ہی طرح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اس کی پرورش ہوگی، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا اور اس کی معذوری کی وجہ سے اس کو پیش آنے والے مسائل کو حل کیا جائے گا، اور ہمارا اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہاں جو یہ ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے اور یہ جو دنیا میں جو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پر مبنی ہم جنس پرستی ہے، اس کو سہولت دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ خاص ایک ایجنڈے کے تحت ایسا کیا گیا ہے۔ ورنہ تو یہ انٹرسیکس لوگوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے قانون ہوتا، اس کے لیے ایک ایسا لفظ جو ساری ڈکشنریز میں آپ دیکھ لیں، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو ٹرانسجنڈر کی تعریف ہی یہ ملے گی کہ ایسا شخص جو اپنی پیدائشی جو اس کی صنف ہے یا اس کی جنس ہے اس کو تبدیل کرتا ہے اور بعد میں اپنے آپ کو مرد ہے تو عورت باور کرواتا ہے، عورت ہے تو مرد باور کرواتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ تو اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ اس قانون کو پاس کرتے ہوئے اس کے نام کے اندر، ٹائٹل کے اندر ہی وہ دھوکہ رکھ دیا گیا۔ عام لوگوں نے سمجھا کہ یہ خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے قانون ہے۔ واقعی خواجہ سرا جس طرح معذور افراد ہوتے ہیں ان کی طرح وہ قابل ترس ہیں اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ہم بالکل حامی ہیں۔ لیکن ان کا نام استعمال کیا گیا اور دراصل فائدہ ان لوگوں کو پہنچایا گیا جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، یعنی ہم جنس پرست یا
جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود ساختہ جو لوگ ہیں، اپنے آپ کو جو مرد ہیں خاتون بنائے ہوئے ہیں، خاتون ہیں اپنے آپ کو مرد باور کروا رہی ہے، تو یہ جو ایک بے راہ روی ہے، اس سے اسلامی معاشرے میں بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، بے شرمی و بے حیائی پھیلتی ہے اور خاندانی نظام جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تو اس قانون کو ٹرانسجنڈر کے نام موسوم کرنا ہی اس بات کی بہت واضح دلیل ہے کہ خواجہ سراؤں جیسے معذور طبقے کے نام پر اصل میں مغرب کی پروردہ بے حیائی کو ملک میں رائج اور لاگو کرنے کی یہ سازش کی گئی ہے۔